بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت اب براہ راست سپریم کورٹ کو خود چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کس طرح سے بینچز بنیں گے، کیا ہوگا، کون جج کون سا کیس سنے گا، براہ راست حکومت چیزیں اپنے ہاتھ میں لینے کی طرف جا رہی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں مزید تبدیلی لائی جا رہی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اب قاضی فائزہ صاحب کو امپاور کیا جا رہا ہے کہ بطور چیف جسٹس وہ جس کو چاہیں گے تیسرا جج وہ اس میں لگائیں گے 3 رکنی کمیٹی میں۔ اب دیکھیں، آج بھی اجلاس ہونا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا، لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ قاضی فائزہ صاحب وہاں نہیں تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 3 رکنی کمیٹی پہلے حکومت نے خود ہی بنائی کہ جی 3 رکنی کمیٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی بینچز کا، کس کے پاس کون سا کیس لگے گا، تاکہ صرف یہ چیف جسٹس کے پاس اختیار نہ ہو کہ مرضی کے بینچز بن رہے ہیں اور ان کے پاس کیسز جا رہے ہیں، فلاں کیس وہ سنے گا اور یہ سب کچھ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ چونکہ یہ بنایا گیا تھا امرتا بندیال صاحب کو امبیرس کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کہ قاضی فائزہ صاحب ان ہو جائیں اور پھر اس طرح سے امرتا بندیال صاحب بینچز نہ بنا سکیں، وہ الٹا مسئلہ بن گیا حکومت کے لیے کہ اب قاضی فائزہ صاحب کی مرضی نہیں چل رہی تھی، کیونکہ جب یہ چیف جسٹس بنے تو منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر آ گئے، وہ سینئر موسٹ تھے۔ اب پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ ہو گیا تو اب پھر قاضی صاحب کو امپاور کر دیتے ہیں۔ یعنی اب یہ ہوگا یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر عدالت کو دیکھ رہی ہوگی حکومت کہ اچھا یہ بینچ ٹھیک نہیں بنا تو یہ پاور لے لو، بینچ اب ٹھیک بننے لگے ہماری مرضی کے تو پھر فلاں کو پاور دے دو، اب فلاں جج ہے، اچھا اب 3 نہیں اب 4 کر دیں کمیٹی میں، اب 4 نہیں 5 کر دیں، اب دوبارہ چیف جسٹس کو ہی خالی کر دو، اب کوئی مسئلہ آیا ہے تو اس طرح کر دو۔ تو یہ تو اب مداخلت ہے، اور یہی بات منیب اختر کہتے تھے کہ اس طرح ہم ایک راستہ کھول دیں گے کہ براہ راست حکومت جو ہے وہ اس طرح کے کام کرے گی کہ سپریم کورٹ کیسے چلے گی، بینچ کیسے بنے گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر آج قاضی فائزہ صاحب نے کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی اور کمیٹی کا اجلاس کہا جا رہا ہے نہیں ہو سکا۔ اب اس میں یہ ہے کہ وقت دیا جا رہا ہے حکومت کو کہ اب آپ تاکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں سے منیب اختر کو نکال دیں یا منصور علی شاہ صاحب کو نکالنا ہے، یعنی ان کی طاقت کم کرنی ہے، قاضی کو زیادہ پاور کرنی ہے، تو آپ کو اس وقت مل جائے۔ تو آج اجلاس ہی نہیں ہو سکا۔ آپ دیکھیے سارے مل کر ایک دوسرے کی سہولت کاری کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بڑے خوفناک تصادم کا اس وقت خطرہ ہے اور بڑی خوفناک خبر آ سکتی ہے کسی بھی وقت، اور ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور حکومت سمجھتی ہے کہ اس طرح کے ٹکراؤ میں اس کی کوئی بہتری ہے، تو ہرگز نہیں ہے۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، تاریخ میں نہیں ہوتا کہ ٹکراؤ، تصادم، کیوس، اس سے حکومتوں کو فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ بھی حکومت بہت برا ایک وقت فیس کرنے والی ہے۔ دوسری طرف جناب 21 تاریخ کو جلسہ تو ہو کر رہے گا۔ اب علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہن نے کہا ہے 21 تاریخ کو آنسو گیس، ڈنڈے، گولیاں سب چلائیں گے، ہم سب کے لیے تیار ہیں۔ ان کو اندازہ ہے کہ ان کے اوپر کتنا ظلم ہونے والا ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سب کے لیے تیار ہیں، آگے ہم اور ہمارے بچے ہوں گے، یعنی ورکر سے آگے ہم خود یہ سب کچھ ڈنڈے گولیاں سب کھا رہے ہوں گے۔ اگر انہوں نے کربلا بنانا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، لاہور میں ہم نکلیں گے، علیمہ خان۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نون لیگ جس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، اس جلسے کے حوالے سے بھی جو ظلم و ستم اٹھا رہے ہیں، مطیع اللہ جان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس پر؟ نواز شریف خود کو 3 مرتبہ کا منتخب وزیر اعظم سمجھتا ہے، ملک میں اتنی خوفناک ترمیم لاگو کی جا رہی ہے جس پر وہ کچھ اظہار خیال نہیں کرنا چاہتا، میڈیا اور صحافیوں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ میاں نواز شریف پر سے سخت تنقید کیا ہوگی کہ جو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ مانسہرہ اور لاہور کے الیکشن کے بعد اس کو لاسٹک کا پاجامہ پہنا دیا گیا، جو ٹریبیونل بحال ہوئے تو ننگا ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ان کو ہارنے کے باوجود جتوایا گیا اور اس لیے ان کو جس طرح پنجابی کہتے ہیں کانا کر دیا گیا کہ اب وہ کچھ نہیں کرنے کے قابل، کہ ان کو کہا جائے گا بھئی تم ہارے ہوئے تھے۔ اور لاسٹک والا پاجامہ مطلب یہ کہ وہ پاجامہ بس کسی وقت بھی گر سکتا ہے، تو اس لیے ایک ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو وہ کہ کہتے تھے کہ جی وہ بچے تنگ کرتے ہیں یا ہاتھ جو ہے ہر وقت کبھی سر میں کھجا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں اس طرح، تو ان کو یہ کہ جی بھائی ایک ہاتھ ان کا ہر وقت اس طرح رہے۔ تو وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کر دیا ہے کہ ان کے ہاتھ اب وہ اس پاجامے پر ہی ہیں کہ وہ کچھ اور کر ہی نہیں پاتے، اور کسی بھی وقت ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ حلقے کھل گئے تو وہ پاجامہ گر گیا تو ننگے ہو جائیں گے سب کے سامنے کہ آپ تو ہارے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا میاں صاحب کو اسی سے فرصت نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس وقت فیصلہ کر لیتے تو کچھ عزت بھی رہ جاتی، کوئی احترام بھی بچ جاتا۔ ہار جیت ہوتی ہے، پھر آپ کی باری آ سکتی تھی، لیکن بس وہ اپنی بیٹی کو اقتدار دلوانے کے لیے ڈیسپریٹ ہو گئے۔ اب مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو میاں نواز شریف کو لاسٹک کا پاجامہ پہنا دیا گیا، جو ٹریبیونل بحال ہوئے تو ننگا ہو جائے گا۔
جو کہ بہت حد تک وہ ننگا ہو چکا ہے. صرف اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ اور بھائی کو وزیر اعظم بنا کر اپنا لاسٹک کا پاجامہ سنبھالتا پھر رہا ہے. اس شخص نے پارلیمنٹ کو بہت کمزور کیا ہے. یہ جناب گفتگو کی ہے مطیع اللہ جان صاحب نے. ایک بری خبر تحریک انصاف کے لیے ہے کہ لاہور جلسے سے پہلے شیر افضل مروت کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے. شیر افضل مروت قرنطینہ میں چلے گئے ہیں، یعنی خود کو اکیلا کر لیا ہے. شیر افضل مروت نے پارٹی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب وہ اس میں شرکت نہیں کر سکیں گے جلسے میں. ایک اور خبر یہ آئی ہے جناب کہ اٹارنی جنرل نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کر دیں. بہتر یہی ہے کیونکہ وکلاء میں ہمارے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. ہمارے لوگ، ہمارے وکیل اس کو مینج کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ بڑی پوزیشنز پر ہمارے وکیل ہیں، پیسہ بھی ہم لگا رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن نیچے سے پریشر بڑھ رہا ہے اور دباؤ بڑھ رہا ہے کہ اس کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو بڑا برا ہوگا اگر اسی طرح سے کام چلتا رہا. اور جناب یہ اب بات بھی ہے کہ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ ترمیم ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے جمعے کو مسودہ دیا حکومت کو، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں ان کی اوقات کیا ہے. اس سے پہلے ان کو بھی نہیں پتا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دو وہ لوگ تھے، دو وکلاء تھے جنہوں نے یہ تیار کیا ہے اور جنہوں نے یہ سپاری لی ہے آئین کو ختم کرنے کی. وہ دو وکیل ہیں اور ان کے ناموں کے حوالے سے بھی اسد طور نے بتایا ہے، اشارے دیے ہیں کہ جی دو وکیل ہیں جن کی خدمات لی گئی تھیں اور ان سے سارا کچھ تیار کر کے صرف حکومتی حلقوں کو، چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے، آپ کا کام اتنا ہے، آپ کی نوکری اور غلامی اتنی ہے کہ آپ نے صرف پاس کروانا ہے، سوال جواب کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو پھر دوسرے کام بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ. اسی لیے بلاول اب آ کر وضاحتیں دے رہے ہیں. اوہو ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا کامران مرتضیٰ صاحب کو کہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ تو ہمارے آپ کے درمیان تھے. کیا ضرورت تھی مجبوری کی بات سب کے سامنے کہہ دینے کی، اور کیا ضرورت ہے کہ جی یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آ جائیں کمیٹی میں اور آ کر ایجیٹیٹ کریں، تھوڑا اس پر بولیں تاکہ ہماری پوزیشن ذرا بہتر ہو جائے گی کہ دیکھیں اتنا ہمارے خلاف بول رہے تھے آئین میں ترامیم کے خلاف، آئین کے خاتمے کے خلاف، اور دیکھیں ہم نے پھر بھی آپ کے ساتھ چلنا مناسب سمجھا. اتنی رسوائی اور آئین کی پامالی ہو رہی تھی پھر بھی ہم آپ کے ساتھ رہے. بلاول صاحب اپنی ڈیوٹی دکھانا چاہ رہے تھے. خیر یہ تو اب بڑے گھر سے ان کو کافی زیادہ کھینچا جائے گا اور کھینچا جا رہا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں. اور جناب پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو اب یہ بھی مجوزہ ترمیم آ رہی ہے پروسیجر میں، اس میں یہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی چیف جسٹس قاضی فائسہ کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ تیسرا کمیٹی میں کون لاتے ہیں یا چوتھا کون لاتے ہیں یا پانچواں کون لاتے ہیں، ان کو اختیار دے دیا جائے. دیکھیے نا کیسے بہانے بازی ہے. جب کبھی بھی قاضی فائسہ ریٹائر ہوں گے تو پھر کیا کریں گے، پھر اس کو ریورس کریں گے. تو یہ اب روز کی کہانی ہے. حکومت کو اور کوئی کام نہیں رہ گیا، بس وہ اب یہ دیکھے گی بینچ کس طرح کا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا. یہ ان کا حال ہے. انہوں نے کیا خاک گورننس کرنی ہے، انہوں نے کیا خاک ملک کو چلانا ہے، یا لوگوں کی زندگی میں کیا خاک بہتری لائیں گے. اب خطرناک خبر یہ بھی آئی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ڈیجیٹل میڈیا کوارڈینیٹر غلام خان شمالی وزیرستان مولانا حفیظ اللہ نظامی یہ لاپتہ ہو گئے ہیں. اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں نے بھی مولانا حفیظ اللہ نظامی کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو تحریک انصاف کے لوگ لاپتہ ہوتے تھے، اب جمعیت علماء اسلام کے نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ بھی لاپتہ ہونے لگے ہیں اس لیے کہ ووٹ نہیں دیا. تو یہ وجہ بن رہی ہے. تحریک انصاف کی طرف سے جلسے کی بھرپور تیاریاں ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ نے لارجر بینچ جس کو کہا جا رہا ہے جی فل بینچ بنا دیا ہے کہ اب وہ دیکھے گا جلسے کی اجازت دینی ہے نہیں دینی. اب جلسے کی اجازت بھی آپ دیکھیے ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے، اس کا بھی فل بینچ بنے گا. ایک جج نہیں اویلیبل ایسا کہ جو اتنے دھڑلے سے فیصلہ کر سکے، کوئی دلیری دکھا سکے کہ ہاں جی اس میں کیا ہے، آئین اور قانون کے مطابق بس ہر ایک کو اجازت ہے. تو بس یہی حکومت چاہتی ہے کہ اگر کوئی ہے بھی ایسا جج تو اس کو بھی قابو کیا جا سکے. بس یہ مقصد ہے آئینی ترمیم کا رہ گیا. حکومت کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے یہ واضح ہو گیا ہے، یہ کاشف واسی صاحب کے شو میں انہوں نے بتائی ہیں جو باتیں، اس سے نظر آ رہا ہے کہ آرٹیکل 8 میں ترمیم بھی شامل تھی، آرٹیکل 23 میں بھی ترمیم کا مسودہ تھا. اور میں نے کہا کہ ایکٹیو ڈیوٹی کی شرط ڈالیں تاکہ عام شہری کو تحفظ ملے. بلاول زرداری ملٹری کورٹس قائم کرنے کی کنفرمیشن کر دی کہ ملٹری کورٹس آ رہی ہیں اور وہاں پر لوگوں کو اب
یعنی ایک سول کورٹس تو ہماری ہیں جو عام عدالتیں ہیں، اس کے ساتھ ایک ملٹری کورٹس ہوں گی کہ جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اگر لگتا ہے کہ اس نے کچھ ایسا غلط کام کیا ہے اور ملٹری سمجھتی ہے کہ اس کا وہاں پر ہونا چاہیے ٹرائل، تو اس کو وہاں پر بھیجا جائے گا. تو پیرلل ایک ساتھ ملٹری کورٹس کا بھی نظام چلے گا، دہشت گردوں کو سزا نہیں ہوتی یا جو اس طرح کے جرم کر رہے ہیں. تو یہ ہماری عدالتیں جو ہیں یہ الگ رہیں گی اور ایک ملٹری کورٹس کا پورا الگ نظام ہوگا. اچھا، مینار پاکستان جناب نو گو ایریا بن چکا ہے، وہاں کوئی نہیں جا سکتا، اس کی تصاویر بھی صحافی شیئر کر رہے ہیں. ہاں، یہ بڑا دلچسپ ہے. مریم نواز صاحبہ کو پھر ایک دفعہ بتایا گیا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ایک حد تک ہیں، تو اپنے آپ کو اس حد سے باہر نہ لے کر جائیں. آپ پورا خاندان ہارے ہوئے ہیں، آپ کو صرف ویسے ہی مسلط کیا گیا ہے جس طرح کسی کو لگایا جاتا ہے، ایک ڈیوٹی پر دیا جاتا ہے، تو بس آپ کی اتنی حیثیت ہے، اتنی اوقات ہے، اس سے باہر نہ جائیں. یا آپ کو کون کہتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی اجازت ہے آپ کو؟ تو جناب ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور انوش مسعود صاحبہ کو وفاق میں بھجوانے کا نوٹیفیکیشن چند گھنٹوں بعد ہی واپس لے لیا گیا. اس سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ نے کچھ ایسے لوگوں کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی ہے. اب انوش صاحبہ کی بڑی خدمات ہیں، جب تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے، خواتین کے خلاف ہوا ہے، بڑا کچھ ہوا ہے، اس میں ان کی بڑی خدمات ہیں. تو ایسی خاتون کو کیسے آپ ٹرانسفر کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ اگر سوچا جائے تو مریم نواز صاحبہ سے بھی کچھ حلقوں میں مریم صاحبہ سے بھی زیادہ شاید یہ طاقتور ہوں، کیونکہ وہ جس طرح کہتے ہیں فیصل واڈا ہو گئے یا دیگر لوگوں کی بات کی جاتی ہے، تو یہ ان لوگوں میں ہیں. تو اس لحاظ سے ذرا سوچ سمجھ کر کیا کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہی انگلی ہلانے سے، جس طرح شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بیوروکریسی ہے، وہ جنہوں نے اپنا تعلق کہیں اور جوڑا ہوا ہے، وہ مریم صاحبہ کو کیا سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتی ہیں وہ افسران؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا، کئی کابینہ کے لوگ ہیں جو کہیں اور رپورٹ کرتے ہیں، اس طرح بیوروکریسی کے بھی لوگ کہیں اور رپورٹ کرتے ہیں. ایاز صادق سپریم کورٹ کے ججز کے ججمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا. دوسرا، کسی بھی ایکٹ جس میں دوسرے لوگوں کا حق سلب کیا جائے وہ ایکٹ غیر قانونی ہے. مال غنیمت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا ایک سوچا سمجھا پلان ہے جیسے، اور بڑا ہی خطرناک پلان تھا جو ناکام ہوا یہ مخصوص نشستوں کا. اور اس لیے اتنے ڈیسپریٹ ہو کے پتہ نہیں اب کیا کیا حرکتیں کرنے لگے ہیں، جس سے حسنات ملک صاحب بھی پریشان ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے مخصوص نشستیں حاصل کر کے کرنا کیا تھا، کہ وہ ججز نے جو سنا دیا فیصلہ آئین قانون کے مطابق، اس کے بعد سے حکومت بکھلائی پھر رہی ہے، جبکہ اس سے کوئی ان کا خاتمہ نہیں ہو گیا. لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا اس ملک اور قوم اور آئین کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ کرنا تھا، کہ جس کے بعد سے یہ بکھلائے پھر رہے ہیں، پریشان پھر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آخر میں جناب ججز کے لیے ہمارے پیغام ہے بشریٰ بی بی کا، اور یہ سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب نے باقاعدہ لفظ بلفظ پڑھا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ جی ان کا جو پیغام ہے میں اسی طرح ہی پڑھ کر بتا دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے، جو کہ 7 ماہ سے جیل میں ہیں، اور اب انہوں نے اپنی معزز عدلیہ کے لیے، پاکستان کی معزز عدلیہ کے لیے، جج صاحبان کے لیے ایک پیغام دیا ہے. اور وہ کہتی ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مجھے اور خان صاحب کو بے بنیاد کیسوں میں پھنسا کر جیل میں ڈالا گیا ہے. اور اب جب ہم پر کوئی ایسا مقدمہ بھی نہیں جس کے تحت ہمیں گرفتار رکھا جائے، کوئی سزا بھی نہیں ہے، تو ہماری ضمانتوں کو جان بوجھ کر لٹکایا جا رہا ہے. میں نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ انصاف وہ جو وقت پر ملے، اگر وقت پر نہ ملے تو وہ انصاف نہیں ہوتا. آپ سے امید ہے آپ ان تمام حالات کا نوٹس لیں گے، اور اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا، ایسے ہی جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر جیل میں رکھنا ہے، تو پھر مجھے بتا دیں، مجھے سزا سنا دیں، میں کسی بھی سزا کو چیلنج نہیں کروں گی. میں اپنا اور آپ کا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ کر ساری عمر جیل میں گزار لوں گی، اور آخرت کا انتظار کروں گی جب میرا رب میرا اور آپ کا فیصلہ کرے گا. ایک اور بات، میں ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی اور ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ رہوں گی. اب یہ عمران خان صاحب کو ٹارچر کرنے کے لیے صرف یہ کیا ہوا ہے کہ ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف کوئی کیس تو بنتا نہیں تھا، اب اس کو لٹکا رہے ہیں. پھر وہ ہمارے صحافی اور پتہ نہیں کیا، ان کو ٹاؤٹ ہی کہنا چاہیے، وہ جو ہوتے تھے کہ جی ہو جو تو بشریٰ بی بی کرنے لگی ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ تو جناب چھوڑنے لگی ہیں، اور وہ تو وعدہ معاف گواہ بننے لگی ہیں، وہ تو جناب ساری باتیں بتانے لگی ہیں، راز کھولنے لگی ہیں. عمران خان کو سب سے بڑا دھچکا ملے گا زندگی کا. 7 مہینے ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہیں، اور دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے. اور پھر یعنی وہ خاتون کے جس کو کہا کہ جی اس کو اچھا بنی گالا ہاؤس ریسٹ رکھتے ہیں تاکہ شاید شرمندگی کم ہو، لیکن اب ملک میں کہاں کوئی شرم حیا کوئی باقی تو رہی نہیں ہے. تو جناب جیل میں انہوں نے کہا جی ان کو بھیج دیا جائے، وہاں تو زیادہ ان کے لیے مشکل تھا، تو جیل میں ڈال دیا. اور
نہ اس طرح سے ملنا، نہ وہ باتیں جو مریم نواز کے لیے تھیں، جو نواز شریف کے لیے تھیں. تو انصاف تو پھر ایسے ملتا ہے جس طرح انہوں نے لیا کہ ڈیل کرو اور پھر آپ کو وہاں برطانیہ میں بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو انصاف وہاں پر بتا دیا جائے گا، مل بھی جائے گا، بس آ کے رسمی کارروائی ہوگی. تو یہاں ملک میں یہی ہے. اب چونکہ عمران خان وہ نہیں کر رہا، اس لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا نظام، یہ سارا آئین، سارا ملک جو بچا کھچا تھا نظام، اس کو بس سارا تلپٹ کرنے کی کوشش ہے. صرف یہ کہ جی وہ عمران خان نے چونکہ ڈیل نہیں کی، وہ ٹوٹا نہیں، اور اس کا خوف ہے ایک قیدی 804 کی وجہ سے. آپ دیکھیے سارا نظام پریشان ہے، ساری حکومت پریشان ہے کہ کیسے اس کو قابو کریں. نہیں ہو رہا تو اچھا پھر آئین ہی بدل دو. اللہ حافظ.